أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة. 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 وال
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नया क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में न होना। और हर एक फ़िरक़े के लिए सिमत मुक़र्रर है, जिधर वो इबादत के वक्त मुँह किया करते हैं, तो तुम नेकियों में सबक़त हासिल करो। तुम जहाँ होगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और तुम जहाँ से निकलो नमाज में अपने मुँह मस्जिद मोहतरम की तरफ कर लिया करो, बेशुबा वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है। और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। और तुम जहाँ से निकलो मस्जिद मोहतरम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। और मुसलमानों, तुम जहाँ हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्ज़ाम न दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम है वो इल्ज़ाम दें तो दें। सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं, जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं, और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री न करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये न कहना कि वो मरे हुए हैं,
وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 147 تا 157 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری نعمت اللہ۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ حمد و ثنا میری اینو آن سے دور، راحت سے پاک، رنج سے پاک، ابتلا سے پاک، راحت سے پاک، رنج سے پاک، ابتلا سے پاک، ہر بے شکم سے، ہر غم سود و زیاں سے دور، ہر بے شکم سے، ہر غم سود و زیاں سے دور، حسرت سے پاک، سوز سے پاک، آرزو سے پاک،
حسرت سے پاک، سوز سے پاک، آرزو سے پاک، حاجت سے پاک، عیج سے پاک، امتحان سے دور، حاجت سے پاک، عیج سے پاک، امتحان سے دور، کونوں مقام میں صرف وہی ایک ذات ہے، کونوں مقام میں صرف وہی ایک ذات ہے، جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور، جو ہے ہر ایک بشر کی چنینوں چنا سے دور، میری نگاہ سے میرے وہم و گمان سے دور، اعظم وہ ایک ایسی حقیقت ہے بے نشان، اعظم وہ ایک ایسی حقیقت ہے بے نشان، ظاہر ہے ہر نشان سے مگر ہر نشان سے دور، ظاہر ہے ہر نشان سے مگر ہر نشان سے دور، میری خرد سے دور، میری این و آن سے دور، میری نگاہ سے میرے وہم و گمان سے دور۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین، کلام تھا محمد اعظم چشتی کا۔ آئیے اب تقریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ابتسام الرحمان کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد او كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کرتا ہے کیا تم نے اس کے لخت جگر کی روح قبض کر لی؟ فرشتے پھر ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھ دو۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی کی کتاب الجنائز عن رسول اللہ میں منقول ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت ہی اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کبھی خوشی آتی ہے انسان کے اوپر، کبھی جو ہے وہ غم آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس ذات نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ زندگی میں جو انسان کو زندگی دی گئی ہے اور دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے، اس کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے۔ تو اب اس آزمائش کی جو ہے وہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں دے کر بھی انسان کو آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نعمتوں میں ناشکری کا اظہار شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی جو ہے وہ غم دے کر بھی جو ہے وہ انسان کو آزمایا جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو اس میں انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں، اس حالت میں بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کبھی خوف سے، والجوع کبھی بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی جو ہے وہ تمہارے مال میں کوئی خسارہ ہو جائے گا، کبھی تمہاری اولاد میں کوئی کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارا جو ثمرات ہیں یعنی پھل ہیں اور اسی طرح جو کھیتی باڑی وغیرہ ہے اس میں نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بلا شبہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا، میں اپنی طاقت سے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اب میرے سے اگر لے لی ہے تو کیا ہوا، ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ چیز جو ہے یہ پہلے اللہ کے پاس چلی گئی ہے، بعد میں ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے غم کی شکل میں، تو اس کی ایک مثال بیان فرمائی، اور اس پر جب بندہ
صبر کا اظہار کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کا، تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہے کہ جب کسی آدمی کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود انسان کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے انسان کا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ کس چیز سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کس چیز سے جو ہے وہ بہت زیادہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جو نعمت بھی بہت بڑی ہے، لیکن اگر وہ چھن جائے اس سے تکلیف اور غم بھی انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کسی کی کوئی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی قبضتم ولد عبدی، کہ تم نے جو ہے وہ میرے بندے کی اولاد اس کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے لخت جگر کو جو ہے وہ تم نے اس سے لے لیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بندے نے جو ہے وہ آپ کا شکر ادا کیا، آپ کی تعریف کی، اور آپ کی جناب میں جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، گویا کہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم میرے اس بندے کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں کہ جس کا نام ہوگا بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ اہم سبق ملا کہ اگر ایک نعمت چھن جائے تو انسان کو ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوے شروع کر دے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ بلکہ جو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں نعمتیں ہیں ان کو انسان یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، اور خاص طور پر فوتگی کے وقت میں، تو بندہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ فرشتوں کے سامنے ایک خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بندے کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک خوشی کے اظہار کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی مصیبت بھی آئی لیکن میرے بندے نے جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ اس میں بھی جو ہے وہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو تم بھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ابتسام الرحمان۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ جس کو حبیب پاک نے اپنا بنا لیا، جس کو حبیب پاک نے اپنا بنا لیا، بخشش نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو حبیب پاک نے لا رب
جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس کو حبیب پاک نے وہ کشتیاں مراد بھنور سے نکل گئی، ان کے کرم کا جس نے ذرا سرا لیا، ان کے کرم کا جس نے ذرا جس کو حبیب پاک نے اپنا بنا لیا، جس کو حبیب پاک نے جس نے چراغ عشق محمد جلا لیا، جس کو حبیب پاک نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمود اختر قادری۔ کلام تھا قمر یزدانی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں فردوس عالم کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اپنے ماحول پر جگہ جگہ نظر ڈالتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر بناوٹ ہی بناوٹ نظر آتی ہے، تصنع ہی تصنع معلوم ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سادگی سے ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں سادہ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ سادگی انسان کا زیور ہے۔ سادگی صرف ظاہرداری ہی میں نہیں بلکہ مکمل زندگی کی سادگی، مکمل شخصیت کی سادگی، مسلسل رویے کی سادگی، متواتر گزر بسر کی سادگی۔ یہ سادگی نہ صرف یہ کہ ہمیں تکبر اور غرور سے دور رکھتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں ظاہرداری سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ یہ کہ ہمیں ان لوگوں کا احساس دلاتی ہے جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں سے قریب لاتی ہے جو زندگی میں غربت کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں سے محبت پیدا کرتی ہے جن کے پاس نہ پہننے کو مناسب لباس ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے مناسب کھانا ہے، ان لوگوں کی ضروریات کا اندازہ کراتی ہے جن کے پاس موسم کے لحاظ سے ملبوسات دستیاب نہیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے احساس سے دور کر دیتی جو ایک ہلکی سی چادر اوڑھ کر ساری کی ساری سردیاں گزار دیتے ہیں، ان لوگوں کا احساس نہیں قریب لاتی جو مصیبت زدگان اور سیلاب زدگان میں شمار ہوتے ہیں،
ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جن کی بنیادی طور پر رہنے سہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہم تو تعیشات میں زندگی گزاریں اور وہ مستحقین زندگی کی بنیادیات سے بھی محروم ہوں؟ یہی سب وجوہات ہیں جن کے باعث اسلام سادگی اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم جس میں غریبوں کا درد موجود ہو، جس میں مستحقین کی ضروریات کا احساس موجود ہو، اور وہ تعلیم جس کے ذریعے ہم ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں غریبوں اور مجبوروں کی ضروریات پر زور دیا گیا ہے۔ ایسی ایک مثال حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک خط میں نظر آتی ہے، جو حضرت علی مرتضیٰ نے والی بصرہ عثمان ابن حنیف کے نام لکھا ہے۔ جب حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ اس میں شریک ہوئے، تو حضرت علی مرتضیٰ نے ایک خط میں تحریر فرمایا، اے عثمان ابن حنیف، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے اور تم لپک کر پہنچ گئے ہو کہ رنگا رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تیار چن چن کر لائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں سے فقیر اور نادار دھتکارے جاتے ہیں اور دولت مند مدعو کیے جاتے ہیں۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاس پاک و پاکیزہ طریقے سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ اسی خط میں حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء یا پیروی کرتا ہے۔ اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ یہ خط بظاہر تو ایک خط ہے، لیکن یہ پیغام ہے تمام عالم اسلامی کے لیے، تمام عالم انسانی کے لیے کہ عزت و توقیر تصنع یا بناوٹ میں نہیں بلکہ سادگی اور غریب پروری میں ہے۔ اسی سے روح کو تازگی اور دل کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے فردوس عالم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ محمد مصطفیٰ کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، وہ اپنے کردار کی زبانی بتائے قرآن کے معنی، اس آئینے میں خدا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، سماوتوں پر یقین کرنا، دھوئیں کے اندر ہے رنگ بھرنا، ابد کی آنکھیں بھی جس کو دیکھیں وہ کوہ سارے ازل کا جھرنا، جبین خیر البشر سے پھوٹے یقین اہل نظر سے پھوٹے، فنا کے پتلو بقا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، ہزاروں لوگ ایسے محترم ہیں
جو صاحب خامہ و علم ہے، وہ خاک پا بھی نہیں نبی کی، وہ سب اکٹھے بھی اس سے کم ہیں، بڑے بڑوں سے بھی وہ بڑا ہے، افق کے منبر پہ وہ کھڑا ہے، خطیب ارض و سما کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، وہ دست رحمت دراز رکھے، نگاہ عالم نواز رکھے، گناہ سے اپنے امتی کو وہ خلوتوں میں بھی باز رکھے، دریچہ روح سے وہ جھانکے، کھلے ہیں در اس پہ ہر مکان کے، مکین دار الہدا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، ہر ایک سانس اس کی زندگی کا ہے ایک مینار روشنی کا، جریدہ وقت پر رقم ہے ہر ایک لمحہ میرے نبی کا، اگر کوئی ذات دائمی ہے تو صرف میرے حضور کی ہے، ہر ایک صدی کی صدا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے قاری محبوب سلیم۔ کلام تھا سیف زلفی کا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک وکیل صاحب کا سوال ہے کہ کیا وکالت کی اجرت جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت ہے، کیا یہ درست ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جہاں تک موجودہ وکالت کے پیشے کا تعلق ہے تو اس میں بہت سے امور قابل اصلاح ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ پیشہ مجرموں اور ظالموں کی وکالت کا پیشہ بن چکا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ جس شخص کی وہ وکالت کر رہا ہے، جس کا دفاع کر رہا ہے، وہ مجرم ہے، ظالم ہے، دوسرے کی حق تلفی اس نے کی ہوئی ہے، یہ سمجھ کر بھی اس کا دفاع کرتا ہے اور اس پر اجرت بھی لیتا ہے، تو یہاں تو دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو اس نے ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ظالم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط بیانی سے بھی کام لیتا ہے، دھوکہ دہی سے بھی کام لیتا ہے، اور مزید یہ کہ اس پر اجرت بھی لیتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں بڑی واضح ہدایات دی گئی ہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ ان لوگوں کی طرف سے فریق مقدمہ نہ بنیں جو کہ خائن ہیں، ظالم ہیں اور مجرم ہیں، ان کی طرف سے وکالت کرنے والے، ان کی صفائی پیش کرنے والے نہ بن جائیں۔ سورہ النساء کی یہ چند ایک آیات ہیں، ان میں
وکالت کے اسلامی آداب کا ذکر کیا گیا ہے، اور پیشہ وکالت سے وابستہ ہر فرد کو سورہ النساء کی ان آیات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان میں بڑے بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں، اور ان آیات کے نزول کے حوالے سے ایک واقعہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے گھر میں کسی نے نقب لگا کر چوری کر لی تھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو عبیرک کے بشیر نامی ایک شخص جو ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ یہ شخص منافق تھا، اور اس نے رات کو نقب لگا کر ایک صحابی کے گھر میں چوری کر لی۔ اس صحابی نے اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اپنے شبہ کا اظہار کیا کہ اس قبیلے کے لوگوں پر مجھے شبہ ہے، فلاں آدمی پر شبہ ہے۔ تو جب اس قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک فرد پر چوری کی تہمت یا الزام لگایا جا رہا ہے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی صفائی اور وکالت کرنے کی کوشش کی اور اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ ان کے قبیلے کا فرد تھا، تو انہوں نے یہ سمجھے بغیر کہ آیا یہ شخص مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے، اس نے چوری کی ہے یا چوری نہیں کی ہے، تحقیق کیے بغیر ہی جا کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ ایسے لوگوں کے وکیل نہ بن جائیں اور ایسے لوگوں کی صفائی اور دفاع کرنے والے نہ بن جائیں جو کہ خائن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے اور چوری کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے یہ چھپا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے تو نہیں چھپا سکتے۔ تو ان آیات کریمہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ باقی لوگوں سے تو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، کس نے یہ جرم کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس فرد کو معلوم ہو جائے، اگر کوئی وکالت کر رہا ہے اور اسے معلوم ہو کہ جس شخص کی وہ وکالت کر رہا ہے وہ قاتل ہے یا چور ہے یا غاصب ہے، اس نے دوسروں کی حق تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اگر اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے عوض فیس وصول کرتا ہے، اجرت لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے، خائن لوگوں کا فریق بننے اور ان کی وکالت کرنے اور ان کی صفائی پیش کرنے سے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو حق دلانا ہے اور حق دلانے کے لیے وکالت کرتا ہے تاکہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو حق دلایا جا سکے، اور یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کا حق بنتا ہے، اب اگر اس پر وہ اجرت لیتا ہے تو اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، کسی کو اس کا حق دلانے کی بھی سفارش کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کا حصہ ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور اس کا حصہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب میں بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر اچھے مقاصد کے تحت اس پیشے کو اختیار کیا جائے، نیک مقاصد کے لیے، لوگوں کے جو حقوق تلفی ہوتی ہے ظلم سے بچانے کے لیے اور حق دلانے کے لیے، ظالموں کے خلاف جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے کوئی وکیل اگر وکالت کرتا ہے اور اس پر اجرت بھی لیتا ہے، حق الخدمت اپنا لیتا ہے، تو یہ حق الخدمت ہے، یہ رشوت نہیں ہے۔ رشوت میں اور اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ رشوت ایک شخص جو ہے وہ کوئی مثلا ملازم ہے اور اپنے جو خدمت ہے سروسز فراہم کرتا ہے، اس کے عوض تنخواہ بھی لیتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے رشوت لے کر جو چیز حق ہے اس کو باطل ٹھہرانے کے لیے یا ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے، یا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی اور اس کو حق سے محروم کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے وکالت کی یہ صورت جس میں کسی کو حق دلانا مقصود ہو اور کسی کو ظلم سے بچانا مقصود ہو، جائز بھی ہے، اس پر معاوضہ لینا بھی جائز ہے، اور یہ رشوت سے الگ چیز ہے۔
رشوت لینے اور دینے والے پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ رشوت الگ چیز ہے۔ جن صورتوں میں دفاع جائز ہو، شرعن کسی کا حق بنتا ہو، تو معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے معاملات میں قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ وہ جس نے انسان کو جگایا عظیم ہے وہ جس نے انسان کو جگایا عظیم ہے وہ جو صبح ادراک لے کے آیا عظیم ہے وہ جو صبح ادراک لے کے آیا عظیم ہے وہ جس نے بخشی ادائے مستی صدائے ہستی جو بے نواؤں کے کام آیا عظیم ہے وہ جو بے نواؤں کے کام آیا عظیم ہے وہ خودی کی راہوں کو نور بخشا شعور بخشا وہ جس نے ذہنوں کو جگمگایا وہ جس نے ذہنوں کو جگمگایا عظیم ہے وہ جس نے انسان کو جگایا عظیم ہے وہ جو تیرا بختوں کو دے سہارا وہ ایک ستارہ جو تیرا بختوں کو دے سہارا وہ ایک ستارہ بشر کی جس نے پلٹ دی کایا عظیم ہے وہ بشر کی جس نے پلٹ دی کایا عظیم ہے وہ جس نے انسان کو جگایا عظیم ہے وہ جو صبح ادراک لے
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے مظفر وارسی کی آواز میں، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں مفتی طاہر محمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلے ہفتے آپ حضرات نے سورہ انعام کی آخری 5 آیات اور سورہ اعراف کی ابتدائی 9 آیتوں کے مضامین اور تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں جزا و سزا کا یہ قانون رحمت بیان فرمایا کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو اس کا انعام کم از کم 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور برائی کرنے والے کو سزا برابر سرابر ایک ہی برائی کی سزا دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر جو انعام فرمایا ہے ان کا اعلان کر دیں کہ آپ کو صراط مستقیم، خالص توحید، کامل توکل اور تفویض کا راستہ عطا ہوا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، عبادات، جینا مرنا سبھی کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کو راضی رکھنا میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 164 میں توحید کی حقانیت کی دلیل عقلی کا بیان ہے کہ اے مشرکین اور اہل کتاب، تم شرک اور گمراہی کے باوجود اللہ کو تمام کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہو، تو ذرا عقل سے کام لو کہ خالق و مالک کے علاوہ کوئی اور کیسے رب اور پروردگار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین اور اہل کتاب کی ایک بیہودہ بات کی تردید ہے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے تم کو گناہ ہوگا تو ہم تمہارا گناہ اپنے سر لینے کو تیار ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ اگر تم اب بھی مخالفت سے باز نہیں آتے تو خوب یاد رکھو تم کو ضرور مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تمہاری اس مخالفت کا فیصلہ کر دے گا۔ آخری آیت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا میں مال و اسباب کے اعتبار سے کوئی کم کوئی زیادہ جو رکھا گیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ کار فرما ہے۔ اس کو کسی کے عند اللہ مقبول اور مردود ہونے کا معیار سمجھنا غلط ہے۔ اس میں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اس تفاوت سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور ان کا امتحان کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بندے کو مالدار بنایا گیا ہے تو وہ اللہ پاک کی اطاعت کا دم بھر کے اس کا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو غریب بنایا گیا ہے تو اس کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر کے صبر کا دامن تھامتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے تو رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو ناکام ہوگا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ جلد اس کو سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اس کی ابتدائی 2 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اے نبی، آپ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھائیں، ان کو اللہ کا خوف دلائیں۔ تاہم چونکہ دنیا میں گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس ماحول میں آپ کو ہر طرف سے مخالفت اور اعتراضات کا سامنا ہوگا، تو آپ اس سے ہرگز تنگ دل نہ ہو، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کا مددگار اور محافظ ہے۔ تیسری آیت میں تمام انسانیت کو خطاب ہے کہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اب تم اس کی اتباع کرو۔ تم نے من گھڑت جو خدا اور دیوتا بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو، مگر تم لوگ نصیحت کو کم قبول کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں غفلت میں پڑے کافروں اور منکرین آخرت کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ دنیا کے اسباب عیش و عشرت اور مال و دولت کی فراوانی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ دھوکہ پچھلے زمانوں کی بہت سی قوموں کو بھی لگا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئی تھیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس دھوکے میں پڑے رہو اور تم کو اللہ کا عذاب آ پکڑے۔ یاد رکھو، اگر تم نے پیغمبر علیہ السلام کی بات نہ مانی اور سرتابی اور سرکشی کرتے رہے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پچھلی ہلاک قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، ان پر اللہ کا عذاب ان کے خاص آرام کے وقت میں آ پڑا تھا، ان کے پاس سوائے اپنے ظلم کے اعتراف کے کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اگلی 2 آیتوں میں آخرت کے 2 سوالات کا ذکر ہے۔
ایک امتوں سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے پیغمبروں کی بات مانی یا نہیں، دوسرا سوال پیغمبروں سے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا کہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سوالات مخلوق کو جتانے کے لیے ہوں گے، ورنہ اللہ پاک کو تو سب کے حالات معلوم ہیں اور قیامت کے دن وہ سب کچھ بتا بھی دے گا۔ محترم سامعین، آپ نے گزشتہ ہفتے کے مضامین سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے مفتی طاہر محمود۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے ہاں مجھے نفع دے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم و کرم فرما اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تجھے اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار ہے اور تیرے نزدیک اے اللہ وہ شخص بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مخلوق سے محبت کرے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں انسانیت کا احترام کرنے اور ہر انسان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں پر شفقت کرنے والا بنا، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔